اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ لقد جاءت رسل ربنا بالحق ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على سيدنا ومولانا ومولى الثقلين جد الحسن والحسين بالقاسم مصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتخبين المظلومين لا سيما ابن عمه غالب على كل غالب مولانا علي بن أبي طالب وعلى صاحب الدعوات النبوية والصولة الحيدرية والإسمة الفاطمية والحلم الحسنية والشجاعة الحسينية والعبادة السجادية والمعاصر الباقرية والآثار الجعفرية والعلوم الكاظمية والحجج الرضوية والجود التقوية والنقاوة النقوية والهيبة العسكرية والغيبة الإلهية صاحب العصر والزمان إمام الإنس والجان الحجة القائم المنتظر المهدي ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يوم ظلمهم إلى لقاء يوم الدين وبعد يوم الدين أما بعد فقد قال الله سبحانه وتبارك وتعالى في كتابه المجيد وهو أصدق الصادقين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم یا ایھا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم صلوات پڑھ محمد وآل محمد۔ قرآن مجید میں خداوند عالم ایمان لانے والوں کو خطاب کر کے ارشاد فرما رہا ہے کہ ایمان لانے والوں اگر تم اللہ کی نصرت کرو گے تو اللہ تمہاری نصرت کرے گا۔ اس آیت کے ذیل میں کچھ باتیں آپ کے سامنے پچھلی گفتگو میں پیش کی گئی۔ ہم نے عرض کیا کہ اگر ہم اس آیت پر عمل کرنا چاہیں اور خدا کی نصرت کرنا چاہیں جو در حقیقت اپنی ہی نصرت ہے، کیونکہ ذات خدا اپنے آپ میں نصرت سے منزہ ہے، اسے کسی کی ضرورت نہیں ہے، اصل نصرت کی ضرورت ہمیں ہے، لیکن خدا نے یہاں یہ شرط لگا دی ہے کہ اگر تمہیں نصرت چاہیے تو ضروری ہے کہ تم ہماری نصرت کرو۔ نصرت کرنے کے لیے، اس آیت پر عمل کرنے کے لیے ہمیں نمونہ عمل کی ضرورت ہے، کیونکہ نمونہ عمل کے وجود سے ہمیں آسانی ہوتی ہے حکم پر عمل کرنے میں۔ جتنے بھی احکامات خداوند عالم نے بھیجے ہیں ان سب کے نمونہ عمل بھی اس نے بھیجے۔ اگر نماز کا حکم دیا تو نماز پڑھنے والے بھیجے کہ جن کو دیکھ کر انسان نماز پڑھنے کی تمیز سیکھ سکے۔ روزے کا حکم دیا تو روزہ رکھنے والے بھیجے، اور اسی طرح تمام احکام۔ ایک اثر ہے انسان پر جب اس کے سامنے کوئی آئیڈیل ہوتا ہے، اس کے سامنے اگر نمونہ عمل ہوتا ہے تو اس کے لیے عمل کرنے میں آسانی ہوتی ہے، کام کرنے میں آسانی ہوتی ہے۔ اگر آپ کسی ایک فرد سے کہیں کہ یہ کام انجام دو تو شاید اس کے لیے سخت ہو۔ خداوند عالم نے بھی جب قرآن میں روزے کا حکم دیا تو یاد دلایا کہ ہم نے اس سے پہلے والوں کے لیے بھی روزے رکھے تھے۔ کتب علیکم الصیام کما کتب من قبلکم، ہم نے تمہارے اوپر روزے فرض کیے جیسے تمہارے سے قبل والوں پہ کیے تھے۔ ممکن ہے اس کے شرائط ان روزوں سے الگ ہو، لیکن بہرحال یہ یاد دلایا رسول کے ذریعے سے کہ یہ حکم تمہارے لیے پہلی بار نہیں آ رہا ہے، تم سے پہلے بھی کچھ قوموں نے روزے رکھے ہیں، تاکہ انسان کے اندر عمل کرتے وقت یہ نہ آئے کہ یہ صرف سختی ہمارے لیے ہے، یہ پریشانی ہمارے لیے ہے، یہ حکم ہمارے لیے ہے۔ اور آسان کر دیں، اپنے جوانوں کے لیے عرض کروں،
مثال کے طور پر اب تو خیر معاملات بہتر ہو گئے یا لوگوں نے اپنا انتظام خود سے کر لیا، ورنہ ایک زمانہ تھا کہ جب پانی آنے کا ٹائم ایک تھا کہ اس کے بعد نہیں آئے گا، اب اس کو بھرنا ہے، ایک کام ہے۔ اگر گھر کے کسی ایک فرد کی آپ ذمہ داری کر دیں کہ صبح 4 بجے کے بعد نل نہیں آئے گا اور تمہیں بھرنا ہے پانی، کسی ایک کی اگر ڈیوٹی لگا دیں تو اسے بہت سخت لگے گی۔ لیکن اگر گھر کے ہر فرد سے کہہ دیا جائے کہ بھائی 4 بجے نل نہیں آئے گا، 4 بجے کے بعد سب کو مل کر پانی دن بھر کے لیے بھر لینا ہے، تو اب ولو اس میں 1-2 نہ کرے، لیکن باقیوں کو یہ نہیں لگے گا کہ ہمارے لیے سخت ہے، کیونکہ سب مل کے کرتے ہیں۔ جب سب کو حکم دے دیا جاتا ہے تو کام سخت نظر نہیں آتا۔ کسی ایک کو مامور کر دیجئے تو اسے آسان کام بھی سخت لگے گا، لیکن اگر سب کو مامور کر دیں تو سخت کام بھی آسان لگنے لگتا ہے۔ یہ سائیکالوجی ہے انسان کی۔ تو نہیں کہا تم پر روزے فرض کیے، نہیں، تم پر فرض کیے، تم سے پہلے والوں پر بھی فرض کیے تھے، تاکہ تمہارے ذہن میں یہ نہ آئے کہ صرف تم ایسے ہو کہ تم پر روزہ فرض کیا گیا، تم سے پہلے والوں پہ بھی فرض کیا گیا ہے۔ اس کی جزیات مختلف ہو سکتی ہیں۔ تو یہاں بھی جب ہم کو ناصر بننا ہے تو ہمیں ضرورت ہے تلاش کرنے کی ایک آئیڈیل لشکر کی، کہ جو ہمارے لیے نمونہ عمل بن سکے کہ ہمیں ایسا ناصر بننا ہے۔ کل میں نے رسول کے لشکر کی کچھ چیزیں آپ کے سامنے پیش کی اس عنوان سے کہ رسول کا لشکر ہمارے لیے آئیڈیل نہیں ہو سکتا، کیونکہ رسول کے لشکر میں سب ناصر نہیں ہیں۔ رسول کے لشکر میں کچھ سپاہی ہیں، کچھ ناصر ہیں۔ ایسا نہیں کہ سب ناصر ہیں، ایسا بھی نہیں کہ سب سپاہی ہیں، نہیں، اس میں کچھ ناصر بھی ہیں اور کچھ سپاہی ہیں۔ تو جب کچھ ناصر ہیں اور کچھ سپاہی ہیں تو ہمیں نہیں معلوم ان میں سے کون ناصر۔ اگر ہم پورے لشکر کو آئیڈیل بنا لیں، جو عام انسانوں کی اگر بات ہو، یا ایھا الذین آمنوا جنہوں نے کہہ دیا ان کے لیے اتنا مسئلہ نہیں ہے، لیکن ابھی جنہوں نے یا ایھا الذین آمنوا نہیں کہا ہے، جو ابھی تک سب کی عدالت پہ قائم ہیں، اگر ان کے سامنے ہم اس لشکر کو نمونہ پیش کر دیں گے تو وہ کس کو آئیڈیل بنا لیں ہمیں معلوم نہیں۔ اگر ہم کہہ دیں رسول کا لشکر آئیڈیل ہے، انہوں نے کسی ایک شخص کو یہ سوچ کر کہ یہ رسول کے لشکر کا فرد ہے آئیڈیل بنا لیا، اور بعد میں وہ ناصر نہیں صرف سپاہی نکلا، تو یہ سپاہی کے لیے تو نمونہ عمل ہے لیکن ناصر کے لیے نمونہ عمل نہیں ہے۔ سپاہی کے معاملات تو بدل سکتے ہیں، آج یہاں سے فائدہ ہے تو یہاں ہے، کل وہاں سے فائدہ ہے تو وہاں ہے۔ سپاہی کب اپنی لائلٹی بدل لے کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن ناصر کے لیے مسئلہ الگ ہے۔ اگر آپ ناصر کو آئیڈیل بنائیں گے تو سپاہی بھی ہوں گے اور ناصر بھی ہوں گے، کیونکہ ناصر وقت پڑنے پہ سپاہی بھی ہے، جیسی ضرورت ہے ویسی نصرت کرے گا۔ اگر قلم چلانا ہوگا تو قلم چلائے گا، اگر زبان چلانی ہے تو زبان چلائے گا، تلوار چلانی ہے تو تلوار چلائے گا، کیونکہ وہ ناصر ہے۔ سپاہی ناصر نہیں ہوتا، ہاں ناصر سپاہی بھی ہوتا ہے۔ تو ہم کسی ایک اگر کسی سپاہی کو آئیڈیل بنا لیں گے تو ممکن ہے کل وہ ناصر نہ بنا سکے ہمیں، لیکن اگر ناصر کو آئیڈیل بنائیں گے تو سپاہی بھی بن جائیں گے، ہمارا درجہ کم نہیں ہوگا، بڑھتا چلا جائے گا۔ تو رسول کے لشکر کو ہم بعنوان آئیڈیل نہیں پیش کر سکتے، تو کیا امیر المومنین کے لشکر کو کہنے والا کہہ سکتا ہے ٹھیک ہے امیر المومنین کا لشکر، وہ بھی آئیڈیل ہو سکتا ہے، لیکن اگر ہم امیر المومنین کے لشکر کی طرف نگاہ کریں اور خود امیر المومنین ہی کے ذریعے ان کے لشکر کی تعریف سننا چاہیں تو امیر المومنین کیا کہتے نظر آ رہے ہیں؟ بارگاہ الہیہ میں امیر المومنین دعا کرتے نظر آ رہے ہیں کہ خدا یا مجھے ان سے لے لے یا ان کو مجھ سے لے لے۔ جس لشکر کے لیے خود سالار لشکر یہ دعا کر رہا ہو کہ یا مجھے ان سے لے لے یا انہیں مجھ سے لے لے، وہ ہمارے لیے تو نمونہ عمل نہیں ہو سکتا۔ کیوں؟ کیونکہ یہ لشکر ایسا ہے کہ اس کا کچھ بھروسہ نہیں ہے۔ مالک اشتر جنگ کرتے کرتے فتنے کے خیمے تک پہنچ گئے ہیں، اور ادھر کیا ہو رہا ہے؟ علی کے خیمے کو گھیرا جا رہا ہے۔ یہ گھیرنے والے کیا معاویہ کے لشکر سے آئے تھے؟ یہ گھیرنے والے تو علی کے لشکر کے ہیں، یہ علی کے لشکر کے سپاہی ہیں جو علی کے خیمے کو گھیر کر کہہ رہے ہیں کہ مالک کو واپس بلائیے ورنہ ہم آپ کو قتل کر دیں گے۔ تو یہ لشکر
جو گھر سے علی کا سپاہی بن کر نکلا ہے، علی کے خلاف اگر تلوار کھینچ کر کہہ رہا ہے کہ ہم آپ کو قتل کر دیں گے، تو یہ ہمارے لیے جو ہم ناصر بننا چاہ رہے ہیں نمونہ عمل نہیں ہو سکتا، کیونکہ ایسا سپاہی جو اپنے ہی امام کے خلاف تلوار کھینچ دے وہ ناصر نہیں ہو سکتا۔ ایک صلوات پڑھے محمد وعلی محمد۔ یہ تاریخ کی جو حقائق ہیں ان کو پیش ہونا ضروری ہے۔ یہ بھی میں نے پہلے بھی کبھی عرض کیا ہے کہ یہ نہ سمجھیے کہ جو علی کی فوج میں وہ علی کا ناصر اور شیعہ بھی ہے۔ اس وقت اس لشکر میں کئی فکر کے لوگ تھے، کچھ علی کو امام برحق سمجھ کر علی کی اطاعت میں اس لشکر میں تھے، ان کی تعداد بہت کم ہے۔ کچھ علی کو اس لیے علی کے لشکر میں تھے کہ انہیں خلیفہ برحق سمجھ رہے تھے، یعنی اس وقت خلیفہ ہیں اور خلیفہ کی اطاعت کرنا واجب ہے، لہذا ہیں، یعنی اگر خلافت علی سے لے لی جائے تو پھر یہ دوسرے کے ساتھ ہو جائیں گے۔ علی کو امام نہیں سمجھ رہے ہیں، خلیفہ سمجھ رہے ہیں اس وقت کا۔ اس سے پہلے والوں کو بھی خلیفہ سمجھتے ہیں، ان کے بعد والوں کو بھی خلیفہ سمجھیں گے۔ اس وقت چونکہ علی خلافت پر ہیں لہذا علی کے لشکر میں، اور کچھ اس لیے ہیں کہ جب جنگ میں جائیں گے، اور ظاہر ہے کہ جب علی کی قیادت میں جنگ ہوگی ہمیشہ کی طرح مال غنیمت تو ہاتھ آئے گا، اس میں ہمارا شیئر رہے۔ تو یہ لشکر اس میں سب ناصر نہیں ہیں، سپاہی بہت سے ہیں، لہٰذا اس لشکر کو بھی ہم آئیڈیل نہیں بنا سکتے۔ صرف صفین کی بات نہیں ہے، بعد میں نہروان ہے۔ یہ نہروان کہاں سے وجود میں ہے؟ یہ لشکر کیا شام سے آیا ہے؟ نہیں، یہ تو علی کے لشکر سے جدا ہوا ایک لشکر ہے۔ اور اس لشکر کی خاصیت کیا ہے؟ ان افراد کی خاصیت کیا ہے؟ علی کے لشکر سے لگ ہوئے ہیں اور علی کے خلاف جنگ کرنا چاہ رہے ہیں، اور زبان پہ جو نعرہ ہے وہ اصل میں قرآن کی آیت ہے، لا حکم الا اللہ، کوئی حکم حاکم نہیں سوائے اللہ کے۔ امیر المومنین نے جواب دیا، ایک تاریخی جواب ہے جو درس ہے۔ امیر المومنین کا کلمۃ حق یراد بها الباطل، کلمہ حق ہے، جملہ حق ہے، نعرہ حق ہے، لیکن اس سے جو مراد ہے وہ باطل ہے۔ تو ہم ظاہر کلمہ سے، ظاہری نعرے سے خوش نہ ہو جائیں۔ نعرہ کیا ہے نہیں، اس کے پیچھے معنی کیا ہے اس کو سمجھنا ضروری ہے۔ بقول راحت اندوری صاحب کے کہ گلدستے پہ تو یکجہتی لکھ رکھا ہے، گلدستے کے اندر کیا ہے سچ بولو۔ سامنے شعلہ سارات الحسین لکھا ہے، حسین کی خونخواہی، لیکن پیچھے مقاصد کیا ہیں یہ معلوم ہونا ضروری ہے۔ ہر نعرے کے پیچھے دوڑنا ضروری نہیں ہے، نعرے کے پیچھے مقصد کیا ہے۔ علی درس دے رہے ہیں، چونکہ علی سے لشکر جدا ہوا تھا لہٰذا ابن عباس امیر المومنین کے پاس آئے کہ گفت و شنید کر لیتے ہیں، بات کر لیتے ہیں، کیوں اپنے ہی لوگوں پہ تلوار چلائی جائے۔ امیر المومنین کا جواب بات کر لو، ظاہر حجت تمام ہونا بھی ضروری ہے۔ گئے ابن عباس، لوٹ کر آئے، رنگ بدلا ہوا ہے۔ امیر نے پوچھا کیا ہوا؟ ابن عباس حبر الامہ، عامہ بھی ان کو حبر الامہ کہتی ہے۔ ابن عباس جیسی شخصیت نے کہا کہ یا علی، قرآن ان کے گلوں میں ہے، دل میں نہیں اترا ہے۔ تو قرأت سے متاثر نہ ہو جائے، کتنی اچھی قرأت کرتا ہے کہ صاحب وہ ٹی وی پہ ہم سن رہے تھے کسی حرم کی نماز، وہاں سے ایک صاحب کی قرأت ہم سن رہے تھے، کیا کہنا اس قرأت کا، اس قرأت کا کوئی فائدہ نہیں اگر وہ قرآن دل میں نہیں اترا ہے۔ تو قرأت ابن عباس کہہ رہے ہیں کہ قرآن ان کے منہ میں ہے، حلق میں ہے، لیکن دل میں نہیں اترا ہے۔ اور اس کے بعد اگلا جملہ کا سر پہ، ماتھے پہ نشان جیسے کسی حیوان کے نشان ہو۔ یہ تعبیر اگر ابن عباس نے نہ دی ہوتی تو شاید ہمیں جرأت نہیں ہوتی کہنے کی، کیونکہ ظاہر ہے ماتھے پہ ان انسانوں کے جو نشان ہے وہ کسی ایک خاص عمل کا نشان ہوگا۔ ابن عباس یہی بتانا چاہ رہے ہیں کہ اگر امام کی معرفت کے بنا سر کے ماتھے پہ کوئی نشان آ جائے تو وہ حیوان کا نشان ہے، ابدیت کا نشان نہیں ہے۔ نشان دیکھ کے متاثر نہیں ہونا ہے
کسی کے ماتھے پہ اگر نشان ہے تو پہلے یہ دیکھو کہ اس کے دل میں امامت ہے یا نہیں ہے. اگر امامت ہے تو یہ سجدے کا نشان ہے, اگر امامت نہیں ہے تو حیوانیت کا نشان ہے. تو یہ لشکر ہمارے لیے نمونہ عمل نہیں ہو سکتا کہ جو قرآن کی تلاوت بھی کرتا ہے لیکن اپنے امام کے خلاف جنگ کرتا ہے, جو سجدے بھی کرتا ہے ناحق خون بھی بہاتا ہے. ایسا لشکر ہمارے لیے نمونہ عمل نہیں ہے. کیوں آخر ایک ہی لشکر ہمارے لیے نمونہ عمل ہے؟ کیوں آخر حسین کے لشکر کو ہی ہم نمونہ عمل قرار دیتے ہیں اس آیت پر عمل کرنے کے لیے؟ اگر آپ تاریخ کا مطالعہ کریں, انقلابوں کا مطالعہ کریں, تو ہر انقلاب کسی نہ کسی انقلاب کو آئیڈیل بناتا ہے. لیکن کمال کربلا یہ ہے کہ بعد کربلا جتنے انقلاب دنیا میں آئے سب نے اپنے انقلاب کے آئیڈیل کربلا کے انقلاب کو بتایا. اس کا مطلب ان کی نظر میں بھی اگر تعصب کی اینک ہٹا دی جائے تو اگر کوئی انقلاب اس لائق ہے کہ اس کی تعصی کر کے ہم کامیاب ہو سکتے ہیں تو وہ کربلا کا لشکر. اس کی وجہ کیا ہے؟ کیونکہ اگر آپ تاریخ کا مطالعہ کریں تو ہر انقلاب میں, ہر لشکر میں پوری چیزیں موجود ہیں. کتنے آئے, کتنے لڑے, کتنے چھوڑ کے چلے گئے. رسول کے لشکر کے بھی مل جائے گا, امیر المومنین کے لشکر کا بھی مل جائے گا, امام حسن کا لشکر کے بھی مل جائے گا. ایک واحد لشکر ہے جس کے سلسلے میں سب نے لکھا جتنے آئے تھے سب کے سب میدان میں گئے, اور جو خود نہیں جا سکتا تھا وہ بازو امام پہ سوار ہو کر گیا. اس لیے گیا کہ میں ناصر ہوں. ناصر کو سواری کی بھی ضرورت نہیں ہے, ناصر کو پیر سے چلنے کی بھی ضرورت نہیں ہے, ناصر کو زبان سے کچھ کہنے کی بھی ضرورت نہیں ہے. اس کا زبان پھرانا بھی نصرت ہو سکتا ہے. ایک صلوات پڑھیں محمد وآل محمد. ایک واحد لشکر ہے جس کی ہر فرد اپنی جگہ پر ثابت قدم ہے, اپنے امام کی معرفت رکھتی ہے. امیر المومنین کے لشکر میں بھی بامعرفت ہیں, ایسا نہیں کہ بامعرفت نہیں ہیں, سب نہیں ہیں. ناصر وہاں بھی ہیں. ناصر جو تھا اس کی امیر المومنین نے مدح بھی کی. ناصر معرفت رکھتا ہے اپنے امام کی, معرفت کے نتیجے میں وہی کرے گا جو امام چاہے گا. جو ناصر تھا امیر المومنین کے لشکر کا, اس کو جب مولا نے کہا واپس لوٹ آؤ تو اس نے ایک آن کی دیری نہیں کی. ایک آن کی, یہ آسان نہیں ہے. 2 ضرب دور ہے فتنے کا مرکز, 2 ضرب دور ہے. جا کر کہہ دیتے مولا کہ وہ 2 فتنے تھا, میں نے اس لیے ختم کر دیا, فتنہ ہے. لیکن ناصر ہوں, سپاہی نہیں ہوں. سپاہی اپنے جذبات میں عمل کر سکتا ہے, اپنی خواہش پہ عمل کر سکتا ہے. میں ناصر ہوں, میری یہ تلوار چلانا تبھی تک جائز ہے جب تک امر امام شامل حال ہے. جیسے ہی امام کی مرضی ختم, یہ تلوار خود سری ہو سکتی ہے, جہاد نہیں ہو سکتا. جیسے ہی مالک نے نیام میں تلوار رکھی, واپس پلٹے, اب واپس جا رہے ہیں. دشمن کو بھی تعجب ہے لیکن معلوم ہے کہ مالک ہیں. فرمان اس نے آ کر, سپاہی نے فرمان بلند آواز سے کہا ہے کہ علی کا حکم ہے کہ مالک لوٹ آؤ. مالک نے تلوار میان میں رکھ لی, واپس پلٹے. لشکر سامنے والے کو اطمینان ہے کہ اب مالک نہیں لوٹیں گے, اب یہ حملہ نہیں کریں گے کیونکہ یہ علی کے مطیع ہیں. مالک لوٹ رہے تھے, اسی اثنا میں ایک تیر مالک کے بازو پہ لگا. جس نے تیر چلایا اس کا نام تو نہیں لکھا تاریخ میں, لیکن بہرحال وہ تیر انداز رہا ہوگا. جب اس کو تیر چلایا ہے, مالک پہ تیر چلایا ہے, تو جرت بھی رکھتا ہے اور تیر انداز بھی ہے. تو اس نے ہاتھ کا ہی نشانہ کیوں لیا؟ وہ گلے کا بھی لے سکتا تھا, سینے کا بھی لے سکتا تھا, یہ تو تلوار رکھ چکے ہیں نیام میں. شاید ایک قصد یہ ہو, کیونکہ یہ فتنے کا لشکر ہے, شاید ایک قصد یہ ہو کہ وہ اس ناصر کو سپاہی بنانا چاہ رہا ہو.
جیسے ہی میں اس کو اوپر تیر چلاؤں گا یہ غیظ و غضب میں آ کر حملہ کر دیں گے، یہ ناصر سے سپاہی بن جائے گا۔ جیسے ہم نے دوسروں کو سپاہی بنا کر علی کے خلاف کر دیا، ہم مالک کو بھی اس رتبے سے نیچے لے آئے، اور مالک کا صبر کر جانا، اس زخم اور اس تیر کے ساتھ علی کی بارگاہ میں پہنچ جانا بتا رہا ہے کہ میں سپاہی نہیں ہوں، آپ کا ناصر ہوں۔ ایک صلوات پڑھنا یا علی۔ کتنا آسان تھا مالک کے لیے کہ مولا آپ کے کہنے پہ تو تلوار ہم نے رکھ لی تھی، انہوں نے حملہ کیا۔ فقہی دلیل بھی تھی کہ اپنی جان بچانا واجب ہے، حملہ ور کو جواب دینا واجب ہے، جنگ کے میدان میں اس نے حملہ کیا۔ یہاں پہ تو امام کی مرضی بھی نہیں چاہیے اپنے دفاع کرنے کے لیے، لیکن نہیں، مالک جانتے ہیں اس کی سازش کیا ہے، میں ناصر ہوں، سپاہی نہیں ہوں، لہٰذا میں اس زخم کو برداشت کر لوں گا، علی کی بارگاہ میں چلا جاؤں گا تاکہ ناصر رہوں۔ جب ناصر رہوں گا تو علی جیسا میری مدح کرتا نظر آئے گا، علی یہ کہتے نظر آئیں گے کہ مالک اس اونچائی کا نام ہے جس پر سوار سواری نہیں کر سکتا اور پرندہ پرواز نہیں کر سکتا۔ اس مقام پر پہنچنے کے لیے سپاہی نہیں، ناصر بننا پڑے گا۔ رسول نے بھی ان کی مدح کی ہے جو رسول کے ناصر بنے۔ عمار کا قصیدہ ملے گا، جابر بن عبداللہ کا قصیدہ ملے گا، ابو ذر کا قصیدہ ملے گا۔ قصیدہ ہمارا لفظ ہے، نہ امیر، اگر رسول ایک جملہ کسی صحابی کے لیے کہہ رہے ہیں تو قصیدے سے کم تو نہیں ہے۔ کسی کو سند دے رہے ہیں، کسی کے لیے تسبیح کر رہے ہیں، کسی کے لیے دعا کر رہے ہیں، یہ قصیدے ہیں۔ امیر المومنین سب کی تعریف نہیں کر رہے ہیں، مالک کی کر رہے ہیں، میسم کی کر رہے ہیں، کمیل کی کر رہے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ناصر کی تعریف ہوتی ہے، ناصر کی مدح ہوتی ہے۔ جہاں سب کی مدح نہیں مل رہی، کچھ کی مدح مل رہی ہے، لیکن یہاں مسئلہ الگ ہے۔ یہاں حسین ابن علی کہہ رہے ہیں جیسے مجھے ملے ویسے کسی کو نہیں ملے۔ وہاں فرد کی تعریف ہے، یہاں لشکر کی تعریف ہے۔ ایک کی، دو کی، 10 کی، 15 کی، رسول کے کچھ کی تعریف ہے، امیر المومنین نے کچھ کی تعریف کی ہے، لیکن حسین ابن علی کہہ رہے جیسے مجھے ملے ویسے کسی کو نہیں ملے۔ یہاں پورے لشکر کی تعریف بتا رہی ہے کہ وہاں باقی سپاہی بھی تھے، ناصر بھی تھے، یہاں میرے لشکر میں سب کے سب ناصر ہیں، اور یہ ناصر اس طرح سے میرے ناصر ہیں کہ معرفت کے ساتھ ہیں، اپنے اختیار سے میری نصرت کر رہے ہیں۔ میں نے تو اجازت دی تھی جانے کی، چراغ بھی گل کر دیے تھے کہ تم شرم اگر کر رہے ہو تب بھی چلے جاؤ، اندھیرے میں چلے جاؤ، بچوں کا ہاتھ پکڑ کے چلے جاؤ۔ کتنے بہانے دے رہے ہیں حسین جانے کے، اسی لیے بہانے دے رہے ہیں کہ کل تاریخ لکھے کہ یہ اختیار کے ساتھ حسین کے لشکر میں تھے، یہ صرف سپاہی نہیں تھے، یہ ناصر تھے۔ اور اب جب ناصر بن چکے ہیں تو پھر اس کمال پر پہنچیں گے کہ اب صرف حسین کے ناصر نہیں ہیں۔ آپ کیا پڑھتے ہیں زیارت میں؟ السلام علیکم یا انصار رسول اللہ۔ آپ کس کی زیارت پڑھ رہے ہیں؟ گنج شہداء میں کھڑے ہیں، خطاب حسین کے ناصروں کو کر رہے ہیں، لیکن آپ کہہ رہے ہیں سلام آپ پر اے رسول خدا کے ناصروں، سلام آپ پر اے فاطمہ زہرا کے ناصروں، سلام آپ پر اے امیر المومنین کے ناصروں، سلام آپ پر اے حسن ابن علی کے ناصروں، سلام آپ پر اے حسین ابن علی کے ناصروں۔ تو مسئلہ یہ ہے کہ امام کی جب کوئی واقعی نصرت کرتا ہے تو وہ صرف ایک امام کی نصرت نہیں کر رہا ہے، وہ تمام اماموں کی نصرت کر رہا ہے، اور نصرت کرنے والا فرد سے منسوب نہیں ہوتا، پھر پوری قوم سے منسوب ہوتا ہے۔ حسین کا ناصر حسن کا ناصر بھی ہے، فاطمہ کا ناصر بھی ہے، علی کا ناصر بھی ہے، رسول کا ناصر بھی ہے۔ اور بات یہیں تک رکے گی نہیں، ابھی اسی زیارت میں ہم نے حسین کو کیا کیا کہا ہے؟
السلام علیک یا وارث آدم صفوت اللہ، السلام علیک یا وارث عیسیٰ روح اللہ، السلام علیک یا وارث نوح النبی اللہ۔ حسین ان سب کے وارث ہیں، تو اب ان کا ناصر آدم کا بھی ناصر ہے، ان کا ناصر نوح کا بھی ناصر ہے، ان کا ناصر عیسیٰ کا بھی ناصر ہے۔ جتنے انبیاء ہیں ان سب کا ناصر اگر ملے گا تو میدان کربلا میں ملے گا۔ لہذا یہ ناصر اس لائق ہیں کہ ان کو انسان اپنا آئیڈیل بنائے۔ ان کے اندر کیا صفات تھیں کہ ہم اپنے اندر لانے کی کوشش کریں۔ اصل مقصد تو یہ ہے، کیونکہ ابھی ایک امام جو وارث ہے اسے آنا ہے، تو اسے سپاہی نہیں چاہیے، اسے ناصر چاہیے۔ جب اسے ناصر چاہیے تو ہمیں ناصر بننا پڑے گا، اور اگر ہمیں ناصر بننا ہے تو ہم نے ایک آئیڈیل کو تلاش کر لیا ہے، اب ہم اسے فالو کریں تب ناصر بنیں گے۔ صرف نام لینے سے تو معاملہ حل نہیں ہوگا کہ ہم نے ان کو اپنا آئیڈیل بنا لیا، نہیں، فالو کرنا پڑے گا، کیونکہ نصرت کا تقاضا ہی عمل ہے۔ ناصر بغیر عمل کے ہو ہی نہیں سکتا۔ ہمیں آئیڈیل مل گیا ہے، اب ہمیں ان کی صفات سمجھنی ہے۔ کن صفتوں کے حامل تھے یہ ناصر کہ ہم ان صفتوں کے حامل بن جائیں؟ کن چیزوں سے دور رکھتے تھے کہ ہم ان چیزوں سے دور رہیں؟ کن چیزوں پر عمل کرتے تھے کہ ہم ان چیزوں پہ عمل کریں؟ کس طرح اپنے امام کی مدد کرتے تھے کہ ہم اپنے امام کی مدد کر سکیں؟ بہترین آئیڈیل کربلا کا لشکر ہے جو حسین کی نصرت اس طرح سے کر رہا ہے کہ حسین خود قصیدہ پڑھ رہے ہیں کہ جیسے مجھے ملے کسی کو نہیں ملے، اتنی عظمتوں کے حامل، اور جو ان تمام انبیاء کا ناصر بنے گا وہ اصل میں خدا کا ناصر بنے گا، کیونکہ خدا کو تو ضرورت ہے نہیں۔ انبیاء کی مدد خدا کی مدد ہے، اولیاء کی مدد خدا کی مدد ہے، امام کی مدد خدا کی مدد ہے، مومنین کی مدد خدا کی مدد ہے۔ اب جب ہمیں ایک لشکر مل گیا جو آدم کا مددگار بھی ہے، نوح کا مددگار بھی ہے، عیسیٰ کا مددگار بھی ہے، علی کا مددگار بھی ہے، حسن کا مددگار بھی ہے، حسین کا مددگار بھی ہے، تو یہ واحد لشکر ہے جو ہمیں نصرت الہیہ کے بارے میں بتا سکتا ہے۔ تو نتیجہ کیا ملے گا؟ وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ، اگر تم ہماری نصرت کرو گے تو ہم تمہارے اندر ثبات قدم پیدا کر دیں گے۔ اسی آیت کے آخری جملہ یہی ہے کہ اے ایمان لانے والوں، اگر تم اللہ کی مدد کرو گے تو اللہ تمہاری مدد کرے گا اور تمہیں ثبات قدم عطا کرے گا۔ پھر کیسی بھی آندھیاں چلیں تمہارے پیر نہیں اکھڑیں گے، کیسے بھی طوفان آ جائیں تمہارے عقیدے پہ کوئی اثر نہیں آئے گا، کتنے بھی مال و زر تمہارے سامنے رکھ دیا جائے تم اپنے عقیدے سے ادھر سے ادھر نہیں ہوگے۔ یہ جو افراد جو کربلا میں تھے، کیا ان کے سامنے اس طرح کی پیشنہادات نہیں تھیں؟ کیا اس طرح کی دعوتیں نہیں تھیں؟ کیا ان کے لیے خطرہ نہیں تھا؟ بخوبی جانتے تھے خطروں کو۔ جس کے اوپر شک ہو جاتا تھا کہ یہ حسین کی نصرت کرنے کا ارادہ رکھتا ہے، یا اسے قتل کر دیا جاتا تھا یا اس کے گھر کو گرا دیا جاتا تھا مکینوں سمیت، یہ جانتے تھے خطروں کو، لیکن اس خطرے کو کیوں مول لے رہے تھے؟ کیونکہ معلوم ہے کہ یہ جو کچھ ہے یہ سب نصرت ہے، اور ایک بار جب نصرت ہو گئی تو اللہ ہماری مدد کر رہا ہے، ہم ثابت قدم رہیں گے۔ ثابت قدم رہنا بہت اہم چیز ہے، کیونکہ تاریخ میں آپ کو بہت ملیں گے جو ساتھ نکلے لیکن ثابت قدم نہیں رہ سکے۔ اس ثابت قدم کا ایک دعا آپ اور بھی پڑھتے ہیں اور اس کا بہت ربط ہے، اسی لشکر کی تو بات ہم کر رہے ہیں۔ اب زیارت عاشورہ کے سجدے میں جب جاتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ وَثَبِّتْ لِي قَدْمَ صِدْقٍ، خدا سے دعا کرتے ہیں کہ میرے قدم کو صدق قدم پر باقی رکھ۔
وہاں بھی خدا وعدہ کر رہا ہے کہ اگر میری نصرت کی تو میں تمہاری نصرت کروں گا اور تمہیں ثبات قدم عطا کروں گا. یہاں حسین کی زیارت پڑھ کے ہم سجدے میں سر رکھ کے خدا سے دعا کرتے ہیں, گویا یاد دلا رہے ہیں خدا کو کہ تو نے کہا تھا جو میری نصرت کرے گا اسے ثبات قدم عطا کروں گا. حسین کی زیارت اصل میں وہی تیری نصرت ہے. یہ لاکھوں کروڑوں کا مجمع ماشاءاللہ, یہاں ایسے لوگ بھی بیٹھے ہیں جو گئے اس مجمع کو دیکھ کے آئے ہیں. یہ کیوں لاکھوں کروڑوں انسان ایک مسیر پہ چلتے چلے جا رہے ہیں؟ کون انہیں حوصلہ دے رہا ہے 80 کلومیٹر پیدل چلنے کی اس گرمی میں؟ صرف جوان تو نہیں ہے, صرف مرد تو نہیں ہے, بچے بھی ہیں, عورتیں بھی ہیں. کہ اگر آپ ایسے لوگ کہ اگر اپنے گھر میں, اپنے شہر, اپنے ملک میں ہوں, اپنے گھر میں ہوں, تو شاید گھر کے باہر جانے میں بھی تکلف کریں. لیکن کیا چیز ہے جو ان کو یہ جذبہ عطا کرتی ہے کہ اس لاکھوں کی بھیڑ میں وہ پیدل چل کے حسین کی طرف جائیں؟ یہ وہ ثبات قدم ہے جو خدا نے وعدہ کیا ہے کہ اگر تم میری نصرت کرو گے تو میں تمہاری نصرت کروں گا اور تمہیں ثبات قدم عطا کروں گا. ان کا چلنا بتا رہا ہے کہ حسین کی زیارت وہی نصرت الہی ہے اور یہ ثبات قدم خدا عطا کر رہا ہے. یہ ثبات قدم صرف اس لیے ہے کہ نصرت الہی ہو رہی ہے اور اللہ ادھر سے نصرت کر رہا ہے. ورنہ 80 کلومیٹر پیدل چلنا گرمی میں, عراق کی شدت کی گرمی میں, یہ ثبات قدم ادھر سے ہے. یقیناً حسین کی زیارت نصرت الہی ہے, کیونکہ حسین کے نام کو زندہ رکھنا اللہ کی نصرت ہے, کیونکہ حسین کا سارے اقدام اللہ کی نصرت میں تھے. حسین اپنا نام و نمود نہیں چاہتے تھے. حسین کو اگر نام و نمود چاہیے ہوتا تو مدینے میں رہتے ہیں. حسین کو مال و دولت چاہیے تھی, مدینے میں رہتے ہیں. بہت آسانی تھی حسین کے لیے مدینے میں رہنے میں. لیکن تپتے ہوئے صحرا میں آ کر قربانی اس لیے پیش کر رہے ہیں تاکہ اللہ کا نام باقی رہے, تاکہ نماز باقی رہے, نماز اپنی بندگی کے ساتھ باقی رہے, نماز کی شکل باقی نہ رہے, نماز کے اندر جو بندگی ہے وہ باقی رہے. روزے کے اندر بھوک رکھنا پہ ضروری اہم نہیں ہے, روزے کے اندر جو خلوص ہے وہ باقی رہے. کوئی یہ نہ سمجھے کہ حسین سے پہلے نماز نہیں تھی یا حسین کے بعد نماز نہیں تھی. نہیں, نماز پہلے بھی تھی, لیکن شکل نماز کی ہے, بندگی نہیں ہے. شکل روزے کی ہے لیکن خلوص نہیں ہے. شکل حج کا ہے لیکن لقاء الہی کی خواہش نہیں ہے. شکل زکوٰۃ کی ہے لیکن پاکیزہ حساب اور کتاب انسان کی خواہش نہیں ہے. حسین کا عمل ان کو ثبوت عطا کر رہا ہے, اسی لیے حسین ہر چیز دینے کو تیار ہے. حسین کو قبول ہے کہ علی اکبر کا سینہ فدا ہو جائے. حسین اس بات پر تیار ہیں کہ علی اصغر کے گلے پہ تیر لگ جائے. حسین اپنے برابر کے بھائی کو دینے کو تیار ہیں. لیکن اس محفوظ رہ جائے, میرے رسول میرے جد کا کلمہ محفوظ رہ جائے. وہ پیغام جو میرے رسول نے 23 برس محنت کے بعد دنیا تک پہنچایا تھا وہ باقی رہ جائے. اور حسین کے ناصروں کی فہرست بہت طولانی ہے. میرا ارادہ تھا کہ میں حسین کے ناصروں میں کسی کا ذکر کروں گا, لیکن آج پہلی ربیع الاول ہے, لہذا آج ایک ناصرہ کا ذکر ہے. یہ ناصرہ حسین کی ناصرہ بعد میں ہے, لیکن اصل میں یہ ایسی ناصرہ ہے جس نے اپنے بابا رسول اللہ کی بھی نصرت کی اور جس نے اپنے زوج اور اپنے شوہر علی کی بھی نصرت کی. یہ ناصرہ ایسی ہے کہ جسے رسول کو کوثر کہہ کے عطا کیا گیا, لیکن بیٹی بننے کے باوجود رسول کی ناصرہ ہے.
جب رسول گھر میں آتے ہیں اور زخمی عالم میں ہوتے تو یہ رسول کی نصرت اس طرح سے کرتی ہے کہ اپنے ننھے ننھے ہاتھوں سے رسول کے زخم پوچھتی ہے۔ آج پہلی ربیع الاول بعض روایات کی بنا پر در زہرا کے جلانے کا دن ہے، یعنی شہادت رسول کے تیسرے دن۔ کوئی انسان تصور کر سکتا ہے کہ اگر قوم اور قبیلے کا سردار چلا جائے، جس نے تمیز سکھائی، جس نے حکومت بتائی، جس نے دین دیا، جس نے شریعت دی، اس کی دنیا سے جانے کے تیسرے دن اس کی اکلوتی بیٹی کے دروازے پر بجائے تعزیت پیش کرنے کے کسی انسان کے ذہن میں خیال آ سکتا ہے کہ لوگ آگ اور لکڑی لے کے آ جائیں گے؟ بعض جملے ایسے ہوتے ہیں کہ انسان ان کی گہرائی کو اگر سمجھنا چاہے تو نہیں سمجھ پاتا۔ جناب زہرا کا یہ جملہ کہ بابا آپ کے جانے کے بعد مجھ پر ایسے مصائب پڑے کہ اگر روشن دن پہ پڑتے تو وہ تاریک رات میں تبدیل ہو جاتا، یہ جذبات کا جملہ تو نہیں ہو سکتا کیونکہ معصومہ نے کہا ہے۔ اس جملے کی حقیقت یہ ہے کہ معصومہ کو جسمانی اذیت سے زیادہ روحانی اذیت تھی۔ معصومہ دروازے پہ گئیں اور ان سے کہا کہ اس گھر میں ہم ہیں، اور اس کے بعد واسطہ بھی بچوں کا دیا، اس گھر میں حسن اور حسین ہیں، کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے حسن اور حسین کے قصیدے سنے ہیں، جنہوں نے حسن اور حسین کو رسول کے دوش پہ بیٹھے دیکھا ہے، جنہوں نے حسن اور حسین کی شان میں رسول کی حدیثیں سنی ہیں۔ اور جواب دینے والے کا جواب وَإِن، یعنی ہوا کریں، یہ جملہ کافی ہے زبان فاطمہ کو اذیت کرنے کے لیے۔ اس معصومہ نے رسول کی نصرت کی، علی کی نصرت کی، اور یہ علی کی نصرت کا نتیجہ ہے کہ در سیدہ پہ آگ اور لکڑی لے کے لوگ جمع ہیں۔ زہرا سے انہیں پریشانی نہیں ہے سوائے اس کے کہ وہ علی کی حمایت کر رہی ہیں۔ وہ جانتے ہیں اگر زہرا بیچ سے ہٹ جائیں تو ہمارے لیے تمام اقدام آسان ہو جائیں گے۔ اس لعین نے خود اعتراف کیا ہے کہ مجھے پتا تھا دروازے کے پیچھے سیدہ ہیں، میں جانتا تھا کہ سیدہ ہیں، اسی لیے میں نے اس دروازے کو اس طرح سے دھکا دیا۔ اس دھکے کی شدت یہ تھی کہ ایک بار سیدہ در و دیوار کے بیچ میں آئیں اور ایک عجیب آواز بلند کی، یا فضہ خذونی، اے فضہ میری مدد کرو۔ اور اس کے بعد کا جملہ بہت عجیب ہے، زہرا نے علی کو نہیں پکارا۔ پوری دنیا مصیبت پڑتی ہے علی کو پکارتی ہے، لیکن زہرا نے علی کو نہیں پکارا، زہرا نے اپنے اس بیٹے کو پکارا جو بعد میں آ کر مدد کرے گا، یا مہدی۔ یہ ایسی ناصرہ ہے کہ جس کے جانے کا صدمہ علی کو سب سے زیادہ ہے۔ علی کے لیے تمام پریشانیاں ایک طرف تھی، زہرا کا جانا ایک طرف تھا۔ یہی وجہ ہے کہ علی نے وقت رخصت یہی کہا تھا، اب علی کی راتیں جاگ کر گزریں گی، جو سکون زہرا کے وجود سے اس گھر میں تھا وہ تمام ہو گئے۔ اجرکم اللہ۔ بس ایک جملہ اور آپ کی زحمت تمام۔ ہاں، سیدہ کے اوپر دروازہ گرایا گیا، شکم مادر میں محسن ابن علی شہید ہو گئے، اور اس کے بعد زہرا پر غشی طاری ہو گئی۔ لوگ در زہرا کو رونتے ہوئے گھر میں داخل ہوئے، علی کے گلے میں رسن باندھی گئی اور علی کو کھینچ کر بیت الشرف سے باہر لے جایا جانے لگا۔ ہاں، لوگ اس روایت کو پڑھتے ہیں، یہ سچ روایت ہے، لیکن دل ایک عجیب سا سوال پوچھتا ہے، جب علی کو گھر سے باہر لے جا رہے ہوں گے کیا علی کی نظر زہرا پہ نہ پڑی ہوگی؟ علی کے دل پر کیا گزری ہوگی؟
ارے میں دنیا کا مشکل کشا، جو زمین پہ گرتا ہے اس کو میں مدد کرتا ہوں، جس کو ٹھوکر لگتی ہے وہ میرا نام لیتا ہے، میرے گھر میں میری زوجہ میری آنکھوں کے سامنے زمین بوس ہے، لیکن علی کیا کرے، ہاتھ بندھے ہوئے ہیں، رسول سے وعدہ ہے کہ اس امت کی اصلاح کے لیے یا رسول میں صبر کروں گا۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلِبٍ يَنْقَلِبُونَ إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ رِضًا بِقَضَائِهِ وَتَسْلِيمًا لِأَمْرِهِ۔ خدایا ہمارے اس مختصر عمل کو قبول فرما، ہمارے درمیان جو حاجت مند ان کی حاجتوں کو پورا فرما، جو بیمار نے شفا کاملہ و عاجلہ عطا فرما، دنیا میں جہاں جہاں بھی شان حیدر کرار ان کی جان و مال و عزت و آبرو کی حفاظت فرما، علماء اعلام مراجع کرام کا سایہ سروں پر محفوظ رکھ، اتباعت عالیات حسن عراق اور شام کی حفاظت فرما، خدایا زندگی میں ان کے قبور کی زیارت اور آخرت میں ان کی شفاعت سے بہرمند فرما، خدایا منتقم کربلا کے ظہور میں تعجیل فرما، اندر ظہور اپنے امام کو پہچاننے ان کی نصرت کرنے کی توفیق عطا فرما، ربنا تقبل منا انک انت السمیع الدعاء۔ حضرات ایک بار سورہ حمد اور 3 بار سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کا جملہ مومنین و مومنات بالخصوص مرحوم اثر عسکری ابن اثر حسین، مرحوم اطرت حسین ابن عاشق حسین اور تمام خانوادے کے مرحومین کے روح کو ایصال فرما۔